باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک نئے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے کفار کے حوالے سے۔ اب ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا تھا جی، اس آیت کو پڑھ کے ہمیں انشاءاللہ پتہ لگے گا۔ ان بے شک یقیناً، ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ حرف تاکید، کسی چیز میں تاکید۔ تاکید کس چیز کو کہتے ہیں؟ مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کسی بات کو، جیسے بندہ قسم کھا کے کوئی بات کہتا ہے، بات مضبوطی کرنے کے لیے۔ ان عدت، ادا یہ یعنی کہ اس کا مادہ کیا ہے؟ عین دال دال، گنتی سے۔ عدد، عدد کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک دو گنتی، گنتی کو، ایک دو تین کو۔ عدت گننے کو کہتے ہیں، گنتی کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ عدت کہتے ہیں جی فلاں آدمی، عورت کو طلاق ہو گئی یا اس کا خامد فوت ہو گیا تو عدت پوری کرے۔ عدت پوری کرنے کا مطلب کیا ہے کہ گنتی پوری کرے۔ ان عدت، انا نے کیا کیا؟ عدتن کو عدتن کر دیا تھا، اور پھر یہ تن آنے کے بجائے تا آ گیا، ایک زبر آ گئی، تنوین نہیں آئی، الف لام بھی نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا۔ یعنی یہ گنتی ایسی گنتی ہے جس کی کوئی نسبت ہے کسی چیز سے۔ کس چیز کی گنتی؟ نوٹوں کی گنتی، درختوں کی گنتی، کس چیز کی گنتی جی؟ ان عدتش شہور، شہوری، رے کے نیچے زیر آ گئی، مجرور آ گیا، تو مجرور کیا چیز ہوتی ہے جی؟ مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بن گئے؟ مرکب اضافی بن گئے۔ تو پتہ چلا عام گنتی نہیں ہے، کس چیز کی گنتی ہے؟ شہر کس کو کہتے ہیں جی؟ مہینے، شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ تو شہر کی جمع شہور، تو اس کا ترجمہ ایسے ہوگا مہینوں کی گنتی۔ بے شک مہینوں کی عدت گنتی۔ کی کہاں سے آ گیا جی؟ یہ کی کہاں سے آیا؟ مہینوں کی گنتی کی کہاں سے آ گیا؟ یہ جناب والا مرکب اضافی کی اضافت ہوتی ہے۔ اضافت میں نے آپ کو اس دن بتایا نہیں تھا؟ شہر خاموشاں، خاموشاں کا شہر، اضافت میں کا کے کی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اضافت کیا چیز ہے؟ اضافہ ہے نا اس میں، ٹھیک ہے۔ مہینوں کی، ان عدت الشہوری، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، نزدیک، عند اللہ، عند کیا چیز ہے؟ ظرف، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ مضاف الیہ کیا آیا؟ اللہ، اللہ ہی، زیر آ گئی نا اللہ کے نیچے، اللہ کے نزدیک، جیسے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک۔ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی گنتی۔ اب اس کو ملائیں گے اس کے ساتھ، عند اللہ اثنا عشر، اثنا عشرہ، اثنا عشرہ کتنے بن گئے جی؟ 2 جمع 10 برابر ہے 12۔ اثنا عشر یعنی کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے جی؟ 12۔ اب 12 کی تمییز آ رہی ہے، یہ 12 کیا چیز ہے؟ تو حالت میں آیا اس کے آگے شہرن،
مہینے یعنی مہینے کے لحاظ سے، مہینے کی لحاظ سے، ٹھیک ہے جی، مہینوں کے لحاظ سے کتنے ہیں؟ 12۔ ان عدت الشہور، یہ جو گنتی ہے مہینوں کی، مہینوں کے اعتبار سے کتنی ہے؟ 12۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے کتنے ہیں جی؟ 12 مہینے۔ کسی دنیا میں ایک کیلنڈر ہے؟ کتنے کیلنڈر ہوں گے؟ ایک کیلنڈر تو جو ہے انگریزوں کا، جس کو اللہ کے پاک کے فضل سے ہم خود فالو کرتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون ہے۔ ایک اسلامی کیلنڈر ہے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ، یہ کیلنڈر آ جاتے ہیں۔ ہاں، ایک سکھوں کا جیٹھ ہاڑ، بہت سے کیلنڈر ہیں، بے تحاشا کیلنڈر ہیں۔ ان سب کیلنڈروں میں مہینے کتنے ہیں؟ سب کے مہینے 12 ہیں۔ تو یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی مہینوں کے اعتبار سے کتنی ہے؟ 12۔ یعنی کہ اسنا عشر شہرن کا مطلب ہے 12 مہینے۔ گنتی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ فی میں کتاب اللہ ہی، اب فی کا مطلب میں، کتاب، فی حرف جر، کتاب مجرور، یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب جاری۔ اور کتاب، کتاب نہیں آیا، کتاب بھی آ گیا، الکتاب بھی نہیں آیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف بن گیا، اور اللہ مضاف الیہ بن گیا، تو یہ کیا بن گیا جی؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی تو ترجمہ اس انداز سے کریں گے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب میں، کتاب اللہ ہی، یہ مضاف بن گیا، تو یہ عام کتاب نہیں رہی، مرکب اضافی میں آ گئی، عام کتاب ہی نہیں۔ کس کی کتاب بن گئی ہے؟ اللہ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ۔ یہاں پہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کو چلانے کا کوئی رجسٹر بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں لکھ رکھی ہیں جو بالکل ہی پکی ہیں۔ مثلاً اور کیا پکا ہے جی؟ پوری دنیا میں سردیوں کا موسم پکا ہے، گرمیوں کا موسم پکا ہے، نہیں پکا؟ آج اگر آپ باجرہ کاشت کر دیں تو ہو جائے گا؟ ہاں جی، گندم کاشت کرنے کے دن ہے۔ کچھ چیزیں پکی ہیں کہ کدھر سے کیا ہوگا، برف کدھر پڑ رہی ہے، پانی کدھر جا رہا ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے نزدیک کائنات کی کچھ چیزیں بڑی پختہ ہیں۔ یوم، جس دن کیا ہوا تھا؟ خلقہ، اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے پیدا کیا تھا کس چیز کو؟ یہ خلقہ، یہ تو ہو گیا ظرف، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا فعل، پیدا کرنا، اور اس نے پیدا کیا، ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اس نے پیدا کیا، یہ ہو گیا فاعل۔ اب اس کا پہلا مفعول آ رہا ہے، السماواتی، السماواتی، آسمانوں کو، پہلا مفعول، والارض، اور زمین کو اس نے پیدا کیا۔ نے کا مطلب کیا ہے؟ فاعل۔ کو کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ آسمانوں کو اور زمین کو۔ جس دن اس نے پیدا کیا اسی دن اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12۔ اسی دن، سیم ڈے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کتاب کے اندر درج کر دی تھی کہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا۔ منہا، من
ان سے ہا، ہا کس چیز کی ہے جی؟ شہور، ان مہینوں میں سے، ان میں سے اربعۃ، اربعۃ کتنے ہوئے جی؟ چار۔ منہا اربعۃ حرم، حرام کی جمع، حرام کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جس چیز سے روک دیا گیا اس کو چھوڑ دو۔ 4 مہینوں میں کچھ کاموں سے روک دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اصل میں جملہ جو ہے نا، یہ جملہ یہ مبتدا تھا، مبتدا یہ مؤخر ہو گیا، مؤخر ہوا نا تو اس کا الف لام مڑ گیا، ورنہ مبتدا جملہ اسمیہ میں الف لام کے ساتھ آتا ہے۔ الاربعۃ حرم منہا، ایسے اگر جملہ ہوتا تو یہ جملہ ایسے بنتا ہے کہ 4 ہیں، وہ کیا ہے 4، تو اس کی خبر کیا تھی؟ حرم، حرام ہیں، اور یہ متعلق خبر تھا منہا، 4 میں سے۔ اب یہ اس کو جو ہے مقدم کیا گیا اس لیے کہ یہ اصل زور کس چیز پہ دینا تھا؟ مہینوں پہ۔ تو یہ ان میں ہیں 4 حرم، حرمت والے، جن میں کچھ کاموں سے روک دیا گیا ہے، یعنی کہ 4 مہینے ان 12 مہینوں میں سے کیا ہیں؟ حرمت والے۔ ان مہینوں میں جنگ شنگ ہو سکتی ہے، کوئی چوری ڈاکہ؟ یہ 4 مہینے کس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ تھے جی؟ حج کے ساتھ، اب 1 مہینہ عمرے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں کیونکہ پورے کا پورا عرب اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، سارا عرب ان کے نزدیک کعبے کی اہمیت، ان کے بت پڑے ہوئے تھے وہاں پہ کعبے میں، ہر قبیلے کا ایک بت قبیلے میں اور دوسرا حرم کے اندر، تو وہ وہاں جا کے بھی اپنے بت کے اوپر چادریں اور یہ وہ چڑھاتے رہتے تھے۔ ذالک، یہ ہے ذالک، اس میں اشارہ اور یہ مبتدا بھی ہو گیا، یہ ہے دین القیمی، قیمو، ہاں تو ٹھیک ہے جی، الدین ہے نا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ پھر یہ دین جو ہے یہ تو مضاف ہو گیا، ذالک الدین القیم، ٹھیک۔ تو الدین القیم، قیم کیا ہو گیا جی؟ قیم، قیم کی قیم کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ قیام والی، کوئی چیز جو قیام والی ہو، قیام جس چیز کو قیام حاصل وہ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ پختہ مضبوط چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پختہ مضبوط دین ہے، کس چیز کی طرف اشارہ ہے جی؟ کو پیچھے دیکھیں، کو غور کریں، آپ کو پتہ چلے کہ کیا ذالک دین کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ نظام، یہ پختہ نظام ہے، مضبوط نظام ہے، مستحکم، اس کو کوئی توڑ سکتا ہے جی؟ ساری دنیا بھی لگ جائے 12 سے 13 یا 11 مہینے بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا، یہ پکا پکایا دین۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط اور پختہ نظام ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر بن گئی اس کی۔ الدین القیم کیا جی؟ مرکب ہے، اور بتاؤ جی
توصیفی، مرکب توصیفی ہے. کیوں؟ کیسے پتہ چلا مرکب توصیفی کا؟ الف لام الف لام، پیش پیش. ٹھیک ہے جی. مذکر مذکر واحد واحد، چاروں شکلیں جو ہیں ایک اسم کی وہ برابر دونوں میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ توصیفی. بول ہی پڑے جی. توصیفی مرکب توصیفی ہوتا ہے. تو یہ مرکب توصیفی خبر بن گئی مبتدا کے ساتھ، یہ ایک پورا جملہ اسمیہ بن گیا. ذالک الدین القیم، یہ ایک پختہ اور مضبوط نظام ہے 12 مہینوں کا، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. لہذا فلا پس لا نہ کیسے پتا چلا جی؟ تظلمو، ظلم یظلمو، یظلمو وہ ظلم کرتا ہے، تظلمو تم ظلم کرتے ہو، تظلمونا تم سب ظلم کرتے ہو، تظلمونا تم سب ظلم کرتے ہو. یہ لا لائے نہیں آ گیا. نہیں جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ اعراب اڑ جاتا ہے، بس علامت مضارع لائے نہیں میں نہیں جاتی. ٹھیک ہے جی، یہ رہتی ہے. تو لا تظلمو، تم ظلم کا مطلب بتائیں کیا؟ بیسیکلی ظلم کا مطلب ہے کمی کر دینی، کسی کے حق میں کمی کر دینی. یہ ظلم، جس کے 4 روپے بنتے ہیں اس کو 3 دے دیتے، یہ ظلم ہو گیا. تو نہ ظلم کرو سے مطلب کیا ہے؟ نہ کمی کرو، کمی. اور دوسرا ظلم کا مطلب کیا ہے جی؟ دین کے ساتھ جب ظلم کا مطلب آئے گا تو اٹ مینس کہ رننگ چلتی ہوئی چیز میں خرابی پیدا کر دیں، یہ بھی ظلم. ٹھیک ہے جی. نہ کمی کرو نہ خرابی کرو. تظلمو فیہن، فی میں ہن کس چیز کی ضمیر ہے جی؟ جمع مؤنث غائب کی ضمیر، جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے ہن، ان کے ساتھ، ان سب مؤنث کے، ان سب مؤنث میں گڑبڑ نہ کرو. ٹھیک ہے جی. یہ سب مؤنث کون ہے؟ 4 مہینے. تو یہ ہن آ گیا. ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ضمیر آتی ہے واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہا آ جاتی ہے، جمع بھی ہو تب بھی ہا آ جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں، جب یہ ایک اصول ہے، میں زیادہ اس پہ بحث نہیں کروں گا، کہ جب گنتی کا معاملہ آتا ہے نا، گنتی کا، اور 9 10 سے کم چیزوں کی گنتی آ جاتی ہے، 9 7 6 8 4 5، تو اس میں ضمیر ہن کی آتی ہے. ٹھیک ہے، جمع کی ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے. تو بس یہ ایک موٹا سا بات ہے. تو لا تظلموا فیہن، تو ان 4 میں کوئی خرابی گڑبڑ نہ کرو. عرب کرتے تھے نا، اس سے اگلی آیت میں یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ آ گئی. وقاتل المشرکین، اب دیکھیں ایک فیہن انفسکم، انفسکم کا مطلب کیا ہے جی؟ انفسا نہ جی نا، اپنے آپ سے. انفسکم یعنی کہ لا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے ہی ان 4 مہینوں میں گڑبڑ اپنی طرف سے ہی نہ کر. یعنی کہ تمہارے پاس اس کو گڑبڑ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. انفسکم، اپنی طرف سے ہی ان کے اندر کچھ گڑبڑ نہ کرو. وقاتل المشرکین، اور قاتلو، قاتلو فعل کون سا جی؟ فعل امر ہے. کون سے باب میں سے؟
باب مفاعلہ قاتل اس نے جنگ کی، یقاتل جنگ کرتا ہے، وہ جنگ کرتا ہے، تقاتلون تم سب جنگ کرتے ہو، تقاتلون تم سب جنگ کرتے ہو۔ تو اب اس کا امر بنانا ہے، اعراب گیا، علامت مضارع گئی، پیچھے بچ گیا قاتلو تم سب جنگ کرو۔ کرو۔ ہمیں تو بچپن سے ہی پڑھایا جا رہا ہے مار نہیں پیار۔ وقاتلو اور تم جنگ کرو، تم اس میں کون ہو گیا جی؟ فاعل۔ جنگ کرو کیا ہو گیا؟ فعل۔ مفعول بھی آئے گا قاتل مشرکین، مشرکین، یہ آ گیا مفعول، ٹھیک ہے جی، مفعول آ گیا مشرکوں کے ساتھ۔ قاتل المشرکین تم جنگ کرو، قاتل المشرکین تم مشرکوں کے ساتھ جنگ کرو، کافتن حالت آگئی، حالت کافتن کیا مطلب ہو گیا جی؟ سب کے سب، تمام، یعنی تم تمام کے تمام کافروں سے جنگ کرو۔ مطلب کیا ہے جی اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے مطلب اس کے پیچھے کیا ہے؟ بات کو غور سے سمجھیں، اختلاف کی گنجائش باقی ہے، آپ ہاتھ نیچے باندھتے ہیں کہ اوپر باندھتے ہیں، امین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جھکتے ہیں ٹھیک کہ نہیں جھکتے، یہ کرتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے، 3 طلاقیں ایک دفعہ دینے سے ایک ہوتی ہے کہ 3 ہوتی ہے، ان میں گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ آراء ہے نا جی، ہر امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، امام شافعی کی رائے ہے، امام مالک کی رائے ہے، احمد بن حنبل کی رائے، یہاں پہ ساروں کی ایک ہی رائے ہے، یہاں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کاف مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنے میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے کہا بھائی اب کوئی گنجائش نہیں۔ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں جی؟ توبہ۔ سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں۔ کہاں سے کام چلا تھا؟ 4 مہینے نکلو، نہیں نکلو گے تو وقتلوہم، ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ 4 مہینے گزر گئے، ٹائم گزر گیا، کلمہ نہیں پڑھا، مارو۔ تو وقاتل المشرکین کافہ، تم جنگ کرو مشرکوں سے سارے کے سارے، کما کا حرف کون سا حرف ہے جی بتائیں؟ تشبیہ، جیسے، اور کما پورا ہی اس کو آ کر دیتے ہیں جس طرح، کما جس طرح، یقاتلونکم، یقاتلون یہ کا مطلب وہ، قاتل یقاتلو وہ جنگ کرتے ہیں، جیسے وہ نون جمع جنگ کرتے ہیں، کم تم سے، جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، کافتن سب کے سب، تم بھی سب کے سب جنگ کرو۔ کو سمجھ نہیں لگی آپ کو؟ بات سمجھ لگی ہے جی؟ ایک سن کا نام لکھوں تو شاید آپ کو کچھ سمجھ آ جائے۔ 2001 سمجھ لگی ہے کو بات؟ پوری دنیا کے کفار اکٹھے ہو گئے، جمع مسلمان بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، کن کے خلاف جی؟ افغانستان کے خلاف۔ پوری دنیا کے کافر اور مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہم کن کے ساتھ تھے جی؟
کافروں کے ساتھ، اللہ کے ان کے ساتھ تھا، افغانیوں کے ساتھ۔ کچھ عرصہ ان کا امتحان تھا، ان پہ سختی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تیار کرنے پہ آتا ہے نا، کہ اس قوم کو تیار کرنا ہے، اس پہ سختی لے آتا ہے، اس کے حالات سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے سخت ہوتے ہیں، جیسے کوئی بندہ فوج میں جاتا ہے تو اس کو ایک دم چلو بھائی بال چل کٹا دیے، ڈائش وش ختم، کپڑے بدل کے خاکی وردی، صبح سیٹی بجتی ہے 3 بجے بھاگنا شروع ہو جاؤ، بھگا کے بھگاتے رہتے ہیں۔ وہ بندہ سوچتا ہے کیوں بھگا رہے ہو بھائی، چلو بھائی رول کرو کہ کیا ہے، پیچھے باندھ دیتے ہیں وزن، بھگا کے اب زمین پہ کرالنگ کر رہے ہیں وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں کیوں کراتے ہیں؟ تیاری کرا رہے ہیں، آگے جنگ ہونے لگی ہے، اس سے پہلے تیاری ضروری ہے، ورنہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جس قوم سے کوئی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، یعنی کہ آگے کچھ اپنا کام لینا چاہتے ہیں، اس کو ایک دم ان حالات سے گزارتے ہیں جو تب کے حالات میں کام آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو وہ جاتے ہوئے ایک وادی سے گزرے، تو جب وہاں پہ پہنچے تو بیٹھ کے رونے لگے۔ انہوں نے کہا جی رو کیوں رہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وادی میں ایک وقت تھا جب میرے باپ نے مجھے کہا کہ 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے کرو۔ 5 اونٹ دیے میرے والد نے مجھے اور کہا کہ ان کو ایک لائن میں کھڑا کرو، 5 اونٹوں کو۔ تو میں 2 کھڑے کرتا، تیسرا کرتا، پیچھے سے ایک نکل جاتا، اس کو کھڑا کرتا، آگے سے نکل جاتا، 5 اونٹ مجھ سے ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوئے، میرے والد نے مجھے مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد سخت طبیعت آدمی تھے، یعنی مار شار تو والدین مارتے ہی ہیں نا جی، آج کل یہ زمانہ تھوڑا سا عورتوں کی گھر میں حکمرانی ہے تو والد غریب تو نہیں مار سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر وہ تھا جسے ایک زمانے میں لوگ عمیر کہتے تھے، یعنی نیچے لے جاتے تھے، اور وہ عمر جس سے 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج ایک وقت ہے کہ عمر خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، مدینے میں بیٹھ کے ایک بات کرتا ہے اور 22 لاکھ مربع میل پہ لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں عزت کس نے دی ہے مجھے؟ اللہ کے رسول نے، دین نے دی ہے، یہ عزت اس سے ملی ہے ہمیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے، حضرت عمر کو اس سارے وقوع سے اللہ تعالیٰ گزار کے لایا ہے، سختی جھیلتے جھیلتے آئے ہیں۔ جتنے نرم بچے ہو، آپ نے سنا ہوگا نا، اس نے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، یہ جو مہنگی ترین رولز رائس کے کون سی گاڑی ہے نا، اس کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جو ہماری اگلی نسل ہے نا، وہ ویسی ہوگی جیسے پہلی نسل ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا ہمارے جو بڑے تھے ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو جو ہارڈ ٹائم ہے وہ بناتی ہیں کوالٹی پرسنز، ہاں جی، مشکل وقت ہمیشہ اچھے لوگوں کو پروڈیوس کرتا ہے، کوالٹی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، وہ بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور پھر ان سے کیا نکلتا ہے؟ ان سے لگژری آتی ہے، آپ کو آسانیاں ملتی ہیں، پیسہ ملتا ہے، اگلی نسل انجوائے کرتی ہے، لیکن وہ کچھ کام کرتی ہے۔ لیکن جو اس سے اگلی نسل آتی ہے نا، وہ تو جدی پشتی سونے کا چمچ وہ کام کرتی ہے، وہ صرف عیاشی کرتی ہے، عیاشی کرتی ہے، تو ان کے پاس آگے کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ پھر اس سے اگلی نسل غریب پیدا ہوتی ہے، پھر ان کے لیے ہارڈ ٹائم آ جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کام چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے افغانستان کو اس ہارڈ ٹائم سے گزارا اور گزار رہا ہے، لیکن اب ان کے لیے وہ ہارڈ ٹائم آسانیوں میں بدل رہا ہے۔ آج آپ کے یہاں ڈالر کتنے کا ہے جی؟ افغانستان میں تو 100 روپے کا بھی نہیں ہے، 80 روپے کا ڈالر، اور ہمارا 300 کے قریب پہنچا ہوا، کیونکہ ہم عیاشیوں کے آخری دور میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ ادھر کھڑا ہو گیا، پوری دنیا جمع مسلمان ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ آخر آپ نے مطلب کیا یہ سچ نہیں ہے کہ امریکہ نے بھی جڑی انویسٹمنٹ اور ہندوستان میں زیادہ وہ ڈالر سے بھی تو سستا؟ امریکہ بذات خود ایک کٹ پتلی ہے، وہ ان یہودیوں کی کٹ پتلی ہے کہ جو مستقبل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو مستقبل کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو حال میں جی رہے ہیں، اور جو حال میں جینے والا آدمی ہوتا ہے اس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ بندہ کب کرتا ہے؟ گھر میں سے دانے اٹھائے
اور اٹھا کے زمین میں پھینکا جا کے چلو جاؤ. کس لیے پھینک کے آئے آپ؟ میں نہیں جی میں بتانے لگا ایسٹ نہیں ہے. پہاڑی پہاڑ دو جگہ یاد رکھیں یہودیوں نے کبھی خالی نہیں کرنی جی. دو جگہ یہودی نہیں چھوڑ سکتے. ایک شام کو آپ صرف شام نہ سمجھیں. شام اس میں شام کا علاقہ آتا ہے, فلسطین کا آتا ہے, اردن کا آتا ہے. یہ سارا علاقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام تھا. کیوں جی؟ یہاں پہ کون آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. ان کا رستہ روک رہے ہیں. اور عرب میں کون آئے گا جی؟ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ہوں گے, محمد نام ہوگا ان کا, وہ یہاں سے مکے کے اندر ہوں گے تو یہاں پہ لوگ جمع ہو جائیں گے ان کے ساتھ. تو ایک اس کو نہیں چھوڑ رہے, لیکن اس کو تو وہ ابھی پکڑ نہیں رہے نا. شام انہوں نے پکڑا ہوا, فلسطین ان کے ہاتھ میں ہے. شام میں آپ دیکھیں وہاں پہ قتل و غارت گری. اور دوسرا وہ علاقہ جہاں سے فوجیں جائیں گی ان دونوں کی مدد کے لیے, وہ علاقہ کون سا ہے جی؟ خراسان, جس کا آدھا علاقہ جو افغانستان ہے, باقی پاکستان کا یہ سارے کا سارا علاقہ جتنا بھی بالا گھاٹ اور وغیرہ یہ سارا علاقہ ہے نا جی, یہ اس میں اس کو نہیں چھوڑے گا. اس کو یہودی نہیں چھوڑے گا, نہ اس کو چھوڑے گا نہ اس کو چھوڑے گا. خربوں روپے لگا دیے, یہاں پہ کیا ملا؟ پتھر توڑ کے کچھ مل سکتا ہے؟ وہ یہاں پہ کچھ لینے نہیں آئے, وہ ان کو مارنے آئے ہیں. یہ آپ سمجھیں گے جی عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ کے, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی نہ کوئی فوج آئی, نہ حضرت عیسیٰ آئے, نہ کوئی آیا. دو میں آپ کے سامنے باتیں لکھتا ہوں, یہاں پہ کچھ مسئلہ رکی نہ جائے. دو باتیں آپ کے سامنے میں درج کرتا ہوں, آپ کے سامنے آ جائے گا یہ کس قسم کے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں, وہ جو ایک شیطان تھا, شیطانی دماغ تھا جو, اس نے حضرت موسیٰ کو مارنے کی کوشش کی کہ نہیں؟ بچے قتل کر دیے سارے. بچے قتل کرنے کا کوئی اور مقصد تھا؟ کیا مقصد تھا؟ حضرت موسیٰ تھا. اور یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کون آیا تھا؟ اور جی ابرہہ آیا تھا. ابرہہ آیا تھا مکے خانہ کعبے کو گرانے کے لیے. اس نے کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے دن پہلے آیا تھا؟ 60 دن پہلے آیا تھا. اس کا کام کیا تھا جی؟ خانہ کعبے کو گرانے کا کوئی مقصد تھا؟ خانہ کعبہ اس کا مقصد نہیں تھا. پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کبھی کسی نے خانہ کعبے کو گرانے کی کوشش نہیں کی, اس کے بعد بھی کبھی کسی نے خانہ کعبے کو گرانے کی کوشش نہیں کی. وہ مہم صرف ایک مقصد کے لیے تھی کہ اللہ کے آخری نبی جو آ رہے ہیں ان کی پیدائش سے پہلے تو انہوں نے کہا نا خود حضرت موسیٰ کو مارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں مار سکے, وہ تو فرعون نے گھر پہنچ گئے. اب انہوں نے کہا کہ اب جو بچہ آئے گا نا دنیا میں وہ ہماری تباہی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ تو اب بچہ آنے سے پہلے بچے کی ماں کو مارو, پیٹ میں ہی مارو بچے کو. پیدا ہو گیا تو پھر اس نے قابو نہیں آنا. یہ تو بہانے ہوتے ہیں جی سارے. تو یاد رکھیے گا یہ بڑی لمبی پلاننگ ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بہانے ہیں نا سارے, کہ یہ بڑی لمبی پلاننگ ہے ان کی. اسی پلاننگ میں آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی کسی پتھر دروازے کسی بلڈنگ کے پیچھے چھپے گا تو وہ دروازہ پتھر بول پڑے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے. ایک درخت ہے جس کے پیچھے یہودی چھپے گا, وہ نہیں بولے گا. وہ کون سا ہے؟ غرقد ایک درخت ہے کہ جو نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے. اس وقت اسرائیل فلسطین میں کون سا درخت ہے؟ غرقد لگا ہوا. ہاں جی. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا پیچھا حضرت عیسیٰ کریں گے تو وہ کس طرف بھاگے گا؟ لد کی طرف. ٹھیک ہے جی.
لیکن وہ پکڑا جائے گا، مارا جائے گا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں. بہت بڑا ایئرپورٹ ہے جو اس وقت بنا ہے، اس جگہ کا نام ہے لڈا، اس لد کے مقام پہ. یہ کس کے لیے بنایا یہ ایئرپورٹ؟ دجال کے بھاگنے کے لیے، کہ یہ بھاگے، حضرت عیسیٰ آئے تو وہ جہاز میں بیٹھ کے بھاگ جائے. لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو افغانستان پہ حملے کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے ماں سوائے اس. ہاں جی بالکل، ہاں جی بالکل. اچھا، وقاتل کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے سارے کے ساری دنیا کے کافر مل کے لڑتے ہیں نا، تم بھی جنگ کرتے ہوئے آپس میں مل جاؤ، سارے کے سارے ان کے ساتھ لڑو. وَعْلَمُوا، اور یہ علمو تھا لیکن اس عطف کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. وَعْلَمُوا کیا مطلب ہے جی؟ علما، اس نے جانا، یعلمو، اور تعلمون، اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے. علامت مضارع بھی گئی، واو بھی گیا، پیچھے کیا بچ گیا جی؟ علمو، اور تم سب جان لو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، ان بے شک، یقیناً، اللہ بے شک اللہ ہے. کیا جی؟ اللہ. انہوں نے عمل کیا تو اللہ سے کیا بن گیا؟ اللہ. بے شک اللہ تعالی ہے، مع، اللہ ساتھ ہے کس کے جی؟ اب یہ بھی جر ہے، ٹھیک ہے، مع بھی ظرف بھی ہے. تو اب اس کے ساتھ کیا آ گیا جی؟ المتقین. متقین، اتقا یتقی، باب افتعال، ٹھیک ہے جی. اتقا، اس نے تقوی اختیار کیا، وہ اللہ سے ڈرا. یتقی، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اب اس سے ہم نے کیا بنانا ہے؟ فاعل. فاعل بنانے کے لیے یہ علامت مضارع اڑا کے میم لگائیں گے پیش والا، اور آخری حرف کو دو پیش دے دیں گے. متقیون، اللہ سے ڈرنے والا، اور یہاں پہ یا نون آ گیا، متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اور ساتھ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. یہ کہ کہاں سے آیا؟ یہ اس پراپوزیشن، اس کمپوزیشن سے آیا. یہ ہو گیا مضاف اور یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا اس ظرف کا. تو اللہ سے یعنی کہ متقی لوگوں کے ساتھ، اللہ بے شک تقوی والوں کے ساتھ، اللہ سے ڈرنے والوں کے اللہ ساتھ ہوتا ہے. تو مراد کیا ہے؟ یہ کیوں کہا جی؟ یہ بات اللہ نے کیوں کہی اللہ سے ڈرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے؟ سمجھ نہیں لگی؟ 4 مہینے تو گزر گئے نا جی. اب تو کچھ اور مسئلہ آگے آ گیا. 4 مہینوں والا تو مسئلہ گزر گیا. اب جنگ کا مسئلہ آ گیا ہے. سارے کے سارے. تو ڈرو کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے ڈرو، اور کافروں سے، کفار سے نہ ڈرو. اور جو کفار سے ڈر گئے، جو مسلمان کفار سے ڈر گئے، جیسے پاکستان، اور کس کے ساتھ مل گئے؟ کافروں کے ساتھ. اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو کافروں سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ سے ڈرتے. تو اللہ سے ڈر گیا تو جلد یا بدیر اللہ کچھ ہو سکتا ہے امتحان لے لے، لیکن اس کے بعد اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو کافروں سے ڈر گیا اس سے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اپنی رحمتیں چھین لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ آپ کو پاکستان میں کوئی امن شمن سکون، کوئی آرام دہ ہے؟ ہم تو اپنے یعنی کہ وہ ڈکلائن فیز میں چلے گئے نا، نیچے اتر رہے ہیں. اصل کون سی ہوتی ہے نسل؟
جو 20 سال کے اس میں ہو، 20 21 22 29 28 سال والے جو لڑکے ہوتے ہیں، اصل نسل وہ ہوتی ہے. تو وہ نسل اس وقت پاکستانی کدھر جانا چاہتے ہیں جی؟ امریکہ، یورپ. وہ کہتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہم جا رہے. مطلب پاکستان میں کچھ نہیں، مطلب وہ مایوس ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو مایوس کر دیا. تو کام والے سارے باہر چلے گئے تو پیچھے کون بچیں گے؟ برے بندے بچ جائیں گے. تو چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. ان عدت الشہور، شو شین پہ پیش یاد رکھیں اور ہا کو سینے سے نکالیں. عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. صدق اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فصلى الله تعالى